السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة إبراهيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ ہی کے اذن سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، ہیئر آفٹر سیریز۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ شیخ عمر الاشکر کی القیامۃ الصغریٰ، یہ اس کا والیوم نمبر 5 ہے، یہ ان کی پوری سیریز ہے۔ والیوم نمبر 5 سے ہم نے شروع کیا ہے قیامت الصغریٰ، یعنی کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا والیوم ہے وہ قیامت کے دن کا پورا منظر ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور آخری دو جو اس کی آخری جو پارٹ ہیں اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ جو کہ کتاب و سنت میں آیا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک قسم کا مقدمہ، ایک انٹروڈکٹری جو ہے وہ سیشن لیا تھا، جس میں ہم نے جنرلی بات کی تھی کہ یہ ٹاپک کیوں اہم ہے اور ہم اس کو ڈیٹیل میں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ ہم اس بک کا آغاز کریں گے۔ میرے خیال سے غالباً کوئی واٹس ایپ گروپ وغیرہ یا تو بنا لیا ہے یا بن جائے گا، جس پہ میں آپ کے ساتھ یہ سافٹ کاپی میں کتاب کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ اصلاً تو یہ کتاب عربی میں ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہوا، انگلش میں ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے۔ یہ ہارڈ کاپی میں ابھی تک پاکستان میں پبلش نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ ہارڈ کاپی میں مشکل ہی ہے آپ کو، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس سافٹ کاپی کی فوٹو کاپی کروا کے اس کو بائنڈ کروا سکتے ہیں، باقاعدہ ایز ٹیکسٹ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں وہ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے، جس میں اولاً کچھ ڈیفینیشنز ہیں۔ آپ نے اپنی ایکیڈیمک سٹڈیز میں تو تعریفات دیکھی ہوں گی، ڈیفینیشنز دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی جو ہے اکثر کتابت کے سلسلے میں جب شروع کرتے ہیں سلسلہ تو ڈیفینیشنز کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ ساری ٹرمینالوجیز استعمال کرنی ہیں، تو تعریفات، شرعی تعریفات اگر ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر اگر میں قیامت الصغریٰ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا قیامت الصغریٰ کا کیا مطلب ہے، جو کہ اس جلد کا نام بھی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آج کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، ایک لمبی حدیث ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ اس ٹاپک پہ سب سے پیوٹل، سب سے اہم حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بنیادی حدیث ہے اس ٹاپک کو لے کے، اور اس سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ اخذ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہم شروع کریں گے القیامۃ الصغریٰ کی تعریف سے، کہ عام زبان میں آپ سب قیامت کا لفظ سنتے بھی ہیں، آپ استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمارے عرفاً جو ہمارا ایک عام طرز ہے اس پہ ہم قیامت کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ عام بول چال میں قیامت کب آئے گی؟ ایک تو محاورت ہے نا کہ قیامت کا سما تھا، وہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو گیا، ایک تو محاورتاً ہے، لیکن جنرلی اردو لینگویج میں ہم کس چیز میں استعمال کرتے ہیں قیامت؟ اس کو کیا مطلب ہے قیامت؟ میرا سوال ہے آپ سے، آپ مجھے بتائیے قیامت کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن، آخرت کا دن، یوم الدین، ڈے آف ریزریکشن اور وہ سارا کچھ۔ اچھا، لیکن اگر آپ کتاب و سنت کی طرف جائیں، خاص طور پہ اگر ہم جائیں احادیث کی طرف، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک حدیث پہ باقاعدہ الفاظ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تقوم علیکم الساعتکم، یعنی کہ قیامت الصغریٰ جو ہے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اچھا، میں ایک تھوڑی باتیں آپ کو ایز اے سائیڈ نوٹ بتاتا جاؤں گا۔ ایک تو جب بھی میں کلاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو آپ نے نا شرمانا نہیں ہے، خود سے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اونچا بولیں، آپ درود ضرور پڑھیں،
شرعی پہلو سے، فقہ کے پرسپیکٹیو سے اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں مثلاً اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، تو فقہ پرسپیکٹیو سے اگر آپ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دیں تو انشاءاللہ وہ کافی ہے. لیکن ایمانی جذبہ اگر ہو، اور ہونا چاہیے، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سنیں تو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پڑھیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ضروری ہے؟ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ یعنی کہ ایک ہے بہت فضیلت ہے، بالکل ہے، ایک ضروری بھی ہے. کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر، آپ کو پتہ ہے مسنون ممبر کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، ایک دفعہ آپ نے آمین بولا، دوسرے سٹیپ پہ چڑھے آپ نے پھر آمین بولا، تیسرے سٹیپ پہ چڑھے آپ نے پھر آمین بولا. تو صحابہ پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوری حدیث تو بہت لمبی ہے، یعنی کہ جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ہمارے علماء ہمیں سمجھاتے ہیں دعا مانگنے والی ہستی کون سی ہے؟ جبریل امین. آمین کہنے والی ذات کون سی ہے؟ تو اس دعا میں اس چیز میں شک کی گنجائش ہی کو، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکل جائے الصادق والمصدوق، لیکن یہ صرف مجھے اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے ہے. تو اس میں ایک دعا یہ تھی، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بد دعائیہ الفاظ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غالباً حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ یعنی کہ اچھے الفاظ نہیں ہیں. بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کلاس میں آئے تو آپ نے بالکل شرمانا نہیں ہے. اپنے زبان میں بے شک بولیں، لیکن درود بھیجنا ضروری ہے تاکہ میں اور آپ اس حدیث میں جو وعید ہے اس کی زد میں نہ آئیں. ہاں، باقی ایمانی جذبہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نام سنیں آپ درود ضرور بھیجیں، اس کے فضائل بے شمار ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، میں جب بھی آپ کے سامنے احادیث رکھوں گا، ویسے کلاس کی تیاری الحمدللہ میں پوری کوشش ہوتی کہ اچھے طریقے سے کر کے آؤں، اور میری کوشش بھی یہ ہوتی کہ حدیث کا متن بھی آپ کے سامنے رکھوں. لیکن آپ بھی یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہے ہیں، تو ہمارے علماء کی یہ عادت ہے کہ جب بھی وہ حدیث کی بات کرتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے اینڈ پہ وہ یہ لفظ بولتے ہیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احتیاط ہے جو کہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے. آپ جب بھی یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو کہ آپ نے نہیں کی، یہ دین پہ افطرا ہے، گویا کہ اللہ پہ افطرا ہے، اور یہ اس کی بہت ساری وعید ہے. تو ان کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. 2 باتیں میں نے آپ سے کی ہیں. ایک تو درود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو محبت کے ساتھ درود پڑھیے. نمبر 2، آپ جب بھی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بھی دیکھیں گے، آپ بھی کسی کو دین کی بات بتا رہے ہیں تو ضرور احتیاط کے ساتھ بتائیے، اس ذہن کے ساتھ کہ کتاب و سنت سے بات ثابت ہو تو بتائیں، ورنہ وہ اللہ کے دین پہ جھوٹ جو ہے، افطرا جو ہے، وہ اللہ پہ افطرا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ القیامت الصغریٰ جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت الصغریٰ کا مطلب جو ہے وہ احادیث میں موت کے برابر آیا ہے. تو پہلی ڈیفینیشن، تو پہلی چیز تو آپ یہ یاد رکھیں کہ القیامت الصغریٰ کا لفظ، صغریٰ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں صغریٰ؟ اردو میں صغیر کا لفظ بھی آپ نے دیکھا نا، چھوٹے کو کہتے ہیں. انگلش میں اس کو مائنر ریزریکشن بھی کہا جاتا ہے. اچھا، پھر اگلی بات جو ہے، اگلا جو ایک ٹرمینالوجی ہے وہ برزخ کی ہے. یہ بھی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بیریئر یا ڈھال کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور پھر اسی طرح سورہ مومنون میں بھی ایک آیت ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یعنی کہ مجاہد اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ موت کے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بیچ کا دورانیہ ہے، برزخ. عام الفاظ میں جو فوت ہو کے جو اس وقت قبر کے اندر ہیں وہ عالم برزخ میں، آپ نے سنا ہوگا ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور تیسرا لفظ جو ہے وہ الموت ہے، موت کا لفظ ہے. موت جو ہے شرعی طور پہ، اچھا موت کو اگر میں آپ کو کہوں کہ تعریف کریں ذرا اس کی، موت سے کیا مراد ہے؟ انتقال کر جانا. ہم اسی طرح
اچھا یہ آپ نے نوٹ کیا انتقال کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے. اچھا تو پھر موت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں، جی جی بتائیے. ختم ہو جانا. لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو موت جو ہے نا وہ ٹھہر جا، اسٹلنس کو کہتے ہیں اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں، اور حیات جو ہے وہ سلسلے موومنٹ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ شیخ عمر الاشکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تعریف، اس کی لغوی تعریف میں یہی بات لکھی ہے کہ زندگی اور موت کو آپ اپوزٹ سمجھیں. اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی بہت ضروری ہے، فلسفیانہ زمانہ ہے اور فلسفوں کا بہت دور ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں فزکس میں اور ان چیزوں میں بات چلتی ہے کہ جی ڈارکنیس جو ہے وہ ایبسنس آف لائٹ ہے. ایسے ہی ہے؟ ایسے نہیں ہے. سورہ انعام کا آپ شروع سے مطالعہ کریں تو اللہ اس میں فرماتے ہیں اللہ نے اندھیرے کو اور روشنی کو بنایا. روشنی اندھیرے کا یعنی کہ آپ اس کو اپوزٹ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. کچھ فلسفیانہ آئیڈیاز جو ہے نا، خیالات بہت ذہن کو اچھے لگتے ہیں. انسانی ذہن ہے، کوئی نئی چیز سنتا ہے تو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے یہ جو فلسافیکل آئیڈیاز ہیں ان کو قیاس کرنا ہے کتاب و سنت پہ. نہیں، کتاب و سنت وہی ہے، من جانب اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو انسانی ذہن کی طرف سے ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا جی جی یہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے. قرآن مجید میں قل یتوفاکم یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اصل میں جو فوت کا لفظ آپ یوز کر رہے ہیں نا، یہ اردو کا لفظ ہے. عربی میں ووفیت کا مطلب ہے پورا لے لینا. موت کی تعریف کرتے ہیں. میں آپ کو شرعی تعریف بتا رہا ہوں کہ موت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جب روح جو ہے وہ انسان کی جان سے مستقل طور پہ جسم سے الگ ہو جائے. یہ مستقل کا لفظ کیوں میں نے استعمال کیا ہے؟ تو واپس آنے والی بھی موت ہوتی ہے کوئی؟ واپس آنے والی موت ہوتی ہے کوئی؟ ہوتی ہے. قرآن مجید اگلا نقطہ وہ یہی لے کے آئے ہیں کہ موت جو ہے، دیکھیے نیند کو بھی موت سے قیاس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. اور قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اب یہ یہاں پہ وہ اصل میں یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے، موت کا لفظ اور یہ توفی کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے لفظ، یہ اگر اس طرح کے لفظ جو کہ میننگ جن کا ایک جیسا ہو، اس کا ایک اصولی بات یہ ہے اگر وہ الگ الگ استعمال ہو رہے ہوں تو وہ میننگ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ اکٹھے آ جائیں تو پھر ان کے معنی میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جو کہ روحوں کو نکال لیتا ہے موت کے وقت، اور جو کہ فوت نہیں ہوتے ان کی نیند کے دوران بھی. تو پتہ یہ لگا کہ نیند جو ہے وہ موت کی ایک قسم ہے. کچھ علماء نے کہا ہے موت کی بہن ہے. اس کی تفصیل کیا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کتاب و سنت میں اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں آئی. اور اگر کتاب و سنت میں کسی کی بہت زیادہ تفصیل نہیں آئی تو اس کی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبی امور ہیں. تو اس لیے غیبی امور میں بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں الجھنا چاہیے؟ کہ شریعت کی بات ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی تعریف کی ہے جو کہ سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی ہے. مثلا بات تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. یہ سوال اکثر آتا ہے کہ جی یہ دو ایکسٹریم آپ کو تھاٹ پروسیسز ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی بس چپ کر کے بات مانیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہمارا ذہن یہ کہتا ہے. تو تطبیق ریکنسیلیشن کیا ہے؟ کیا ہم بالکل بھی ذہن استعمال نہ کریں؟ اب میں نے کیوں یہ بات کی ہے، میں نے آپ کو کہا ہے یہ موت جو ہے، نیند میں موت، یہ ایک غیبی امور ہے. اس کی زیادہ ہمیں اس برزخ، مثلا برزخ کی کوئی چیز ہے، برزخ بھی یہ عالم غیب کی چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو کیا اس کے بارے میں ہم کو بہت زیادہ سوال، غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے؟ چلیں اللہ تعالیٰ کی ذات
غیبی امور ہیں، فرشتے غیبی امور ہیں، کیا ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے؟ قرآن مجید تو بہت تعریف کرتا ہے غور و فکر کرنے والوں کی۔ دیکھیں میں اپنا سوال سٹیٹ کر دیتا ہوں، ایک سائڈ پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچنا، برزخ کے یہ غیبی امور ہیں، ان کے بارے میں نہیں بالکل بھی ذہن کے گھوڑے نہیں دوڑانے، غور و فکر نہیں کرنا، تدبر نہیں کرنا۔ دوسری سائڈ پہ قرآن مجید کے آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اور یہ اتنی پیاری آیات ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ سنتے ہوئے عجیب لگتا ہے، لیکن آپ کے آنسو مبارک جو ہیں وہ فرش پہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو کہ ان آیات پہ غور نہیں کرتا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، یہ آیت نمبر 7 ہے، سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ہے جس نے نازل کی آپ پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب یعنی کہ وحی، یعنی کہ قرآن۔ اچھا منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں جو کہ محکم ہیں۔ محکم آیات کن کو کہتے ہیں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جس میں حکم ہے، محکم ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں مدر آف دا بک، کا مطلب ہے کہ وہ اس کی یعنی کہ فاؤنڈیشن سمجھ لیں یا بہت امپورٹنٹ سمجھ لیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور جو دوسری ہیں وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کن کو کہتے ہیں؟ جو غیبی امور ہیں، جو غیب کے امور ہیں، ٹھیک ہے نہیں، ایمبیگوس بھی کہہ لیں لیکن آسانی سے سمجھانے کے لیے غیبی امور سے کیا مراد ہے؟ انسین، جس کو ہم عام طور پہ انسین، بہت ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یعنی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور وہ انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، متشابہات کے پیچھے، کہ جی وہ ایسے ہوگا اور وہ اس میں ویسے ہوگا، حالانکہ یہ آپ خود سوچیں یہ غیبی امور ہیں، ہمارا ذہن ان کا ادراک نہیں کر سکتا، ہمارا ذہن اتنا ہی ادراک کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیپیسٹی دی ہے۔ مثلا سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ میں فرض کریں ایک روبوٹک انجینئر ہوں، میں ایک بہت ہی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ میں بہت عبور رکھتا ہوں اور میں ایک روبوٹ بناتا ہوں۔ اب میرا 3 سال کا بیٹا مجھے آ کے کہنا شروع کر دے کہ میں بھی یہ بنا سکتا ہوں، تو یہ تو ایک بعید سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا مقصود نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو بات سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے، غور و فکر اور تدبر کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی، اس کے کچھ قواعد ہیں۔ آپ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں، یہ جو میں نے آپ کو آل عمران کی آخری 10 آیات بتائی ہیں، ان کو اگر آپ ترجمہ پڑھیں، ان کا آپ نے آج جا کے ترجمہ ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 ہے، آخری 10 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شروع اس طرح ہوتی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ، اور پھر دوبارہ اللہ کہتے ہیں جو تفکر کرتے ہیں تخلیق کے اندر، اور پھر تفکر کر کے کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تانا بانا نکالتے ہیں۔ آپ ذرا ان آیات پہ اگر غور کریں تو یہ آیات جو ہیں یہ اشارہ کر رہی ہیں سائنٹیفک میتھڈ کی طرف، جو کہ کیا ہے، دیکھو اور آبزرو کرو، لیکن آبزرو کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ آبزرویشن کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ پہچانیں کہ میرا رب ہے اور میرے رب نے یہ زندگی ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے۔ اگر ادھر ظلم ہے، ستم ہے، اور وہ آپ کو اس کا بدلہ یہاں نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل پیدا نہیں کیا۔ اور جہنم اور جنت کا، یعنی کہ جنت اور جہنم اور آخرت کا نتیجہ نکلنا چاہیے اس ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے، سمپل سی بات ہے۔
اور اگر آپ سمپل دیکھیں جو سائنٹیفک میتھڈ، یہ سائنٹیفک میتھڈ کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں بیکاز ہمارے یہاں بہت پرابلم ہے، اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے دیکھا جاتا ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، کچھ سمجھتے ہیں یہ بہت سمپل سا اس کا جواب ہے. کتاب و سنت کا، قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہدایت. اور سائنس کا مقصد بالکل مختلف ہے. یہ دونوں مختلف مقاصد رکھتے ہیں. ہاں ہمارے علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ریفلیکشن کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کی تخلیق کو نہیں دیکھا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا ہم نے اس کو کیسے بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا ہم نے کیسے ان کو میخیں بنا دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کو نہیں دیکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے. یہ غور و فکر کی دعوت جو ہے کس مقصد کے لیے ہے؟ کہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں. تو بات جسٹ ٹو سمرائز، بات لمبی ہو گئی ہے. غور و فکر کرنا جو ہے وہ قیود کے ساتھ جو ہے مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک مطلوب نتیجے کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ یہ دنیا کا سلسلہ جو ہے وہ عبث نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے سوال کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر لیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹ کے آؤ گے؟ تو یاد رکھیں غور و فکر کرنا اچھی بات ہے اس حد میں رہتے ہوئے جو کہ اللہ نے ڈیفائن کی ہے. غیبی امور کے بارے میں میں نے اور آپ نے جو رویہ رکھنا ہے وہ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے ایمان لے لیا. اور آپ دیکھیں یہ جو آیت میں نے آل عمران کی آپ کے سامنے کوٹ کی تھی، یہ ختم اس طرح ہو رہی ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو رسوخ رکھنے والے ہیں اہل علم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. کل من عندنا، محکم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، متشابہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں. دو اہم باتیں میں نے آپ کو اور بتائی ہیں. سائنس کے مقاصد مختلف ہیں، قرآن مجید کے مقاصد مختلف ہیں. قرآن مجید سائنس کو پروو نہیں کرنے آیا اور سائنس کا ایک اپنی ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے، جو شیخ عمر الاشکر اس کا سب پوائنٹ لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ موت انیویٹیبل ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایسی بات ہے جو کہ آپ دینی طبقہ، بے دین طبقہ، ایتھیسٹ طبقہ سب سے بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس پہ اختلاف نہیں کرتا کہ ہمیں خلد ہے، ایٹرنٹی ہے. کوششیں جاری ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، لیکن حقیقت یہ ہے ڈیتھ از انیویٹیبل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. چلے اللہ کے چہرے کی بات آئی ہے تو بات کر دیتے ہیں. غیبی امور ہے اور غور و فکر کی بات ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ضروری ہے. اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے حجابہ نور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے. اور ایک روایت کے مطابق وہ 70,000 حجاب ہیں، حجب ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ ان حجاب کو اٹھا دیں تو جو کچھ اللہ کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں کیا کچھ آئے گا، سب کچھ جل جائے. تو میرا سوال یہ ہے، اچھا کیا ہم یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں؟ کتنے ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ میرے استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایمانی ٹاپکس ہوتے ہیں اور یہ سیکھنے چاہیے اور سکھانے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وحی ہمیں بتائے گی ہم اس کے تابع ہیں. وحی کا لفظ، وحی سے کیا مراد ہے؟ قرآن، صرف قرآن؟ وحی سے مراد یاد رکھ لیں، وحی سے مراد کتاب و سنت ہے. وحی سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہا ہوں، لیکن پہلی کچھ کلاسز میں یہ ضروری ہیں باتیں کرنی، کیونکہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ بیس، ایک قسم کی بیس ہے. تو بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی، لیکن اب وحی کی بات آ گئی. پہلے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. وحی میں کتاب و سنت شامل ہے. اس کی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ہم ایک چیز، میں اگر آپ سے سوال پوچھ لوں کہ حدیث کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حدیث معاذ اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم نہیں کر رہے، لیکن کیوں ضروری ہے حدیث؟ چلیں اب آپ نے نا یہ دلیل، آپ اور کچھ یاد نہ رکھیں یہ بات یاد رکھنی ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے. کون سی سورت ہے؟ سورہ نمبر
اس کی آیت نمبر 44 ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ النحل. اور سورہ نمبر کون سی ہے؟ 16 آیت نمبر 44. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا آپ پہ الذکر. یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن مجید کے اندر ہی سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ہم قرآن مجید سے دیکھ رہے ہیں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 17 میں، کریکشن کریں میری ساری بات میں تو ہاں نہیں کریں، سورہ آیت نمبر 40 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے سمجھائیں، بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کی طرف نازل کیا، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا. یعنی کہ اس آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت اہم مقصد کیا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. تبیین کا لفظ ہے بہت واضح کر دینا. یہ اور بہت سارے دلائل ہیں، لیکن یہ پرائمری ایک چیز ہے جو کہ آپ سمجھیں. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، لوگ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید صرف ہمارے لیے دلیل ہے، حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اور بہت سارے آرگیومنٹس دیتے ہیں. قرآن مجید خود ہمیں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے دیں اس کو فَخُذُوهُ پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک لیں رک جاؤ. اور بہت سارے دلائل ہیں، لیکن یہ آپ نے ایک دلیل یاد رکھنی ہے. ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے حدیث کیوں ضروری ہے. قرآن مجید خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد بعثت جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا مقصد ہے بتانا. اچھا واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 2 ہیں. اگر میں کہوں دونوں دائیں ہاتھ ہیں تو آپ یقین کریں گے؟ آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پوچھنا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے. جی اس کی بالکل دلیل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھیے ذرا میری طرف، اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے؟ ہاتھ. یہاں پہ گھڑی نہیں لگی ہوئی، وہ ہم کہتے ہیں گھڑی کے گھنٹوں کا ہاتھ ہے، منٹوں کا ہاتھ ہے. اچھا اس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں ہاتھ آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں اس کو ہینڈز آف کلاک کہہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک ہی لفظ ہے لیکن 2 بہت مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جیسے کہ اس کی شان کو شایان شان ہے. ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں پوچھا، تابعین نے تبع تابعین نے سوال نہیں پوچھا، اس لیے ہم اس سوال کرنے کو بھی شرعی طور پہ غلط سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تیسرے پہر پہلے آسمان پہ کیسے آتا ہے؟ اور یہ سارے دیکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم، سادی سی بات ہے، اس دیوار کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے اس دیوار کے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ اس دیوار کے پیچھے بالکل ہے. کیونکہ ہم ادراک نہیں کر سکتے تو کیا ہم نگیٹ کر دیں کہ اس دیوار کے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم کلی طور پہ اپنی عقل پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود عقل دی ہے، ایک حد اور بہت محدود ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو الحمدللہ یہ بہت کام کی چیز ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ استعمال تھوڑی کم ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم بالکل بھی جو کتاب و سنت میں بات آتی ہے آمنا و صدقنا، اس میں ہم کسی قسم کی اس کی اگزامپل نہیں دیں گے، اس کی مثال نہیں دیں گے، اس کا میننگ کو ہم چینج نہیں کریں گے. ٹیکنیکل ورڈز ہیں، اس کی کوئی ہم تمثیل نہیں دیں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے. اگر آپ کو یہ ورڈ سمجھ نہیں آ رہے، مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری اپنے اسکول میں بڑی پاور ہے، میرا بڑا ہاتھ ہے اپنے اسکول میں،
میرا بڑا، یہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرا بڑا کنٹرول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے ہاتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ طاقت اور قوت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، آمنا وصدقنا، اب ہم اس کو میننگ چینج کرنا شروع کر دیں، نہیں اس سے اگر دلیل سے ثابت ہو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ مثلا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ تو فرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو مختلف چیزیں آ گئیں۔ اب کیا کریں گے؟ حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، غالباً اس طرح کا ہے کہ حضرت علی کی طرف قول منسوب ہے کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں نہ کرو۔ دیکھیے اس کا آنسر سمپل ہے، لاجک استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشائخ نے کی بھی ہے، لیکن ایک اللہ کی ذات کے بارے میں لاجک نہیں ہم استعمال کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا یہ آپ کا ہوم ورک ہے، 2 ہوم ورک دے چکا ہوں میں آپ کو ابھی تک، کون کون سے دیے میں نے؟ آل عمران کی 3 سورت ہے، اس کی آخری 10 آیات کا ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ میں نے آپ کے سامنے 2 اپیرنٹلی اختلافی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف، کوئی 300 سے زیادہ آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے آسمان میں ہے، عرش کے اوپر ہیں، لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شارب سے بھی زیادہ قریب ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کہتے ہیں وہ جہاں پہ تم ہوتے ہو وہاں پہ اللہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں 2 نہیں ہوتے مگر تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ اصل میں یہ عقیدے کی کچھ مباحث، اصل میں ہمارا دیکھیں ٹاپک ہے غیب سے ریلیٹڈ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں باتیں بھی آئیں گی، تو یہ کلیئر کرنا چیزیں ضروری ہیں، ورنہ پھر بہت کنفیوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چلیں امام مالک کا قول بتائیں، کیا قول تھا آپ کہہ رہے تھے؟ ہے بالکل ہے، ان کی ورڈنگ ہے الاستواء معلوم، یعنی کہ استوا ہمیں معلوم ہے، اس کا ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر روایت میں اور چیز بھی آتی ہے، بہرحال وہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس کو سوال کرنا کیوں بدعت ہے؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اللہ، یعنی کہ یہ کیفیت معلوم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اگر ہے وہ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کیوریس ہوتا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ عقل کے گھوڑے جتنے دوڑا لیں ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ آپ کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ سورہ اعراف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس جبل کی طرف دیکھو، اگر وہ ٹھہر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہ، فصعق موسیٰ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پھٹ گیا، یعنی کہ اللہ کے جلال سے، اللہ کے روب سے پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، چور چور ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اچھا اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے نا لن ترانی، عربی میں نیگیشن کے لیے مختلف ورڈز ہیں، لا، لم، لن، یہ جو لام اور نون کا لفظ ہے نا یہ کمپلیٹ نیگیشن نہیں کرتا، شو کرتا۔ اس سے علماء نے ثابت کی، ویسے تو حدیث سے ثابت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن اہل جنت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا یہ جنت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ ہمیں، اگر آپ سوچیں کہ ہمیں اتنا بڑا تحفہ کیوں نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کا شوق اور وہ لذت ہی اس طرح کی نہیں آتی کہ ہم، حالانکہ آپ اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو باقاعدہ دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے وہ شوق عطا فرما اپنی ملاقات کا۔ بہرحال تو انشاءاللہ اس کے بارے میں میرے خیال سے ہم اسی ٹاپک کو آج وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ آخری 2 باتیں، میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنی تھی لیکن بہرحال وہ کافی لمبی ہے، اس کو میں بیچ میں توڑنا نہیں چاہ رہا۔ تو ڈیتھ انیویٹیبل ہے، اور جو آخری پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے۔ مختلف آیات ہیں، 1-2 میں آپ کے سامنے آیتیں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور بضرور تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
تم یہ سورہ نساء کی آیت ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی، چاہے تم بہت اونچے اونچے محلوں میں بھی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے رزق کے بارے میں ہے کہ اتنا موت تمہارے پیچھے نہیں لگی ہوتی جتنا رزق تمہارے پیچھے ہے، تمہیں جب تک موت نہیں آئے گی تب تک جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر کیا ہے وہ تمہیں مل کے نہیں رہے گا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رزق کی بہت زیادہ پریشانی نہیں لینی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رزق کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن رزق کے لیے ضرورت سے زیادہ پریشانی یہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان کے مترادف نہیں ہے، یہ اس کے اپوزٹ ہے۔ اور موت کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ کچھ سب پوائنٹس کے ساتھ وہ اینڈ کرتے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو نقطہ میں نے چھیڑا ہے میرے خیال سے ضروری ہے اس کو چھیڑ لینا چاہیے۔ دیکھیے پہلا نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں چیزیں پتہ لگیں گی وہ جو کہ وحی سے ثابت ہیں، اور وحی سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دو مختلف چیزیں آ جائیں تو ہم اس کو کتاب و سنت پہ ہی پرکھیں گے کہ اس کا کیا وہ ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو اب یہ جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ، یعنی کہ تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو آیات ہیں۔ علماء سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ ہونا اللہ کے علم کا ساتھ ہونا ہے، فزیکلی اللہ کا ساتھ ہونا نہیں ہے۔ اب یہ بات تھوڑی عجیب سی مجھے یاد ہے، آج بھی یاد ہے، جب پہلی دفعہ میں نے یہ بات پڑھی تھی تو میں ساری رات صحیح طرح سو نہیں سکا تھا، کیونکہ ہمیں بچپن سے کیا بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اگر آپ ہمارے کلچر میں پوچھیں نا اللہ تعالیٰ کدھر ہے اور آپشنز دی جائیں، پتہ نہیں، ہر جگہ، عرش پہ، اور تو وہ اکثر لوگ ہر جگہ کہتے ہیں، اور لوگ غصہ کر جاتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں بھائی یہ تو غلط ہے۔ اصل میں دیکھیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام جو ہے نا وہ آباء و اجداد کے بلیفز کو چیلنج کرنے کا نریٹو بھی دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر والوں سے آ کے ہر بات پہ لڑنا شروع کر دیں، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا اس چیز کی پیروی کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس چیز کی پیروی نہ کریں جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ آیت مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھی، لیکن اگر ہم اس کو اپنے اوپر قیاس کریں کہ ہم کہیں کہ ہم نے عبادت اسلام جو ہے وہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو تو بہت ساری چیزیں اسلام کے نام پہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جن کا کتاب و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بہت حکمت کے ساتھ اصلاح کریں، اور ہر چیز کو کتاب و سنت پہ پرکھیں۔ تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کو شایان شان ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ بہت سارے دلائل ہیں، دو دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا۔ مستوی کا مطلب ہے اسینڈ، اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، چڑھنے کو کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت پہ انشاءاللہ میں اپنے ٹاپک کو ختم کروں گا، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ایک لونڈی غلام تھی، اس کو میں نے جو ہے نا وہ تھپڑ مار دیا غصے میں، تو وہ ان کو ریگریٹ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے، اور ان دو سوال کے جو جواب تھے ان جوابات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقھا، اس کو آزاد کر دے، فإنها مؤمنہ، یہ اہل ایمان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ مومنہ ہے۔ دو سوال پوچھے اور دو کے صحیح جواب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ اہل ایمان خاتون ہے۔ سوال کیا تھے؟ نمبر ایک، این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ نمبر دو، میں کون ہوں؟ دوسرے کا اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی رسول ہیں۔ اور این اللہ پہ اس نے جواب دیا فی السماء، اللہ کدھر ہے؟ آسمان میں ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرے تو کیا آپ چپ رہیں گے؟
یا اگر آپ کو اس وقت نہیں پتہ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی تصحیح نہیں فرمائیں گے؟ بالکل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صرف ان 2 سوالوں پہ اللہ کی ذات کدھر ہے اور میں کون ہوں اس پہ آزاد کر دیا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس ٹاپک کو لے کے کہتے ہیں کہ جی یہ بہت تھیوریٹیکل مسئلہ ہے، اس کو آپ ڈسکس نہ کریں، امت کے مسائل ہیں، کشمیر میں مسلمان مر رہے ہیں، بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے مرنے پہ ہمیں تکلیف ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک عورت سے یہ سوال پوچھیں تو کیا میرا اور آپ کا یہ کہہ دینا جائز ہے کہ یہ سوال ہلکا پھلکا سوال ہے، اس طرح کے سوالوں کا کوئی فائدہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ بہت اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، سوال کرنے کے بعد اس کو آزاد کر کے گواہی دے رہے ہیں یہ مؤمنہ ہے، تو یہ حدیث کافی، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ بہرحال بات کو سمرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ابو اینڈ بیونڈ ہز کریشن ہے، العلی العظیم ہے اللہ خالق ہے، یہ ساری کائنات اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہیں جیسے کہ اس کی شان کو شایان شان ہے۔ کیا اللہ کو عرش کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اس وقت 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کیا اللہ کو ضرورت ہے اس چیز کی؟ نہیں۔ قیامت کے دن کتنے اٹھائیں گے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں کہ اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ آخری بات کر کے میں بات ختم کروں گا، پھر ہم کوئی Q&A کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے ٹیچر ہی بتایا کرتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو فرشتے ہیں اس وقت یہ تسبیح کر رہے ہیں اس وقت ایک، اور ان کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح یہ ہے، اور میرا کام بتانا ہے، کسی کو پن پوائنٹ کرنا نہیں ہے، ان کی تسبیحات، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، میں نے یہ روایت خود نہیں پڑھی، میرے ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہ صحیح روایات ہیں، تو ان پہ بھروسہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن مجھے خود بھی انشاءاللہ میں اس کی روایت دیکھوں گا۔ بہرحال روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ 4 فرشتوں نے اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک کی تسبیح یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے عورت کو لمبے بالوں سے خوبصورتی دی اور مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک جگہ پہ، اس مبارک گھڑی میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں عقل دے دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ سلف صالحین نے بہت خوب بات کی، نیکی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، گناہ چھوڑنا صرف مخلص مومن کا کام ہوتا ہے، اصل چیز گناہ چھوڑنا ہے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے کراہت نصیب فرما دے، جیسے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نیکی کو، ایمان کو اللہ نے تمہارے دل میں مزین کر دیا۔ اگر آپ کو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے تو خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے، نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، خوشخبری ہے، اور اگر برائی سے نفرت نہیں ہوتی تو پھر سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو اور فسق کو اور عصیان کو، گناہوں کو اللہ نے تمہارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی ہے، تو اگر ہم اسی سے لذت لیں تو پھر اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیں، آپ سے اس نور کا سوال کرتے ہیں جو کہ جمعے کے دن آپ نے وعدہ کیا ہے، اور آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جیسے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں الفردوس الاعلیٰ میں اسی طرح جمع کر دے، اور یہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔